اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو ورلڈ تنویر چینل، اور اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا کی انفارمیشن دی جائے گی، دنیا کے معاملات کی انفارمیشن دی جائے گی، جس میں ہر طرح کے موضوع کو شامل کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے آج جو پہلی ویڈیو جو موجود ہے اس میں ہم انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ جمہوریت کو بہت فوقیت دیتے ہیں، ڈیموکریسی کو بہت فوقیت دیتے ہیں۔ ڈیموکریسی یا جمہوریت ہے کیا؟ جو ہر ملک کے لوگ جو ہے یہ آپ کو کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت یہ ہے کیا اصل میں؟ آج اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، جمہوریت کے اصل معنی کیا ہیں اور جمہوریت کا تقاضا کیا ہے۔ جمہوریت طرز حکومت کی ایک ایسی حالت ہے جس میں لوگ یا لوگوں کا منتخب شدہ نمائندہ حکومت چلانے کا اہل ہوتا ہے۔ اس طرز حکومت میں سربراہ حکومت منتخب کیا جاتا ہے، اس کو بادشاہت عطا نہیں ہوتی۔ یہ اصطلاح جمہوری انگریزی اصطلاح ریپبلک کا ترجمہ ہے، جو لاطینی زبان کی اصطلاح پبلکا سے اخذ ہوا۔ اس کا مطلب عوامی معاملہ کے ہیں۔ جدید و قدیم جمہور نظریات اور طرز حکومت میں انتہائی مختلف ہیں۔ جمہوریہ کی سب سے عام تعریف یہ ہے کہ کسی ریاست میں ایسی حکومت جس کا سربراہ حکومت کوئی بادشاہ نہیں بلکہ منتخب شدہ عوامی نمائندہ ہو۔ دنیا کے مشہور جمہوریہ جیسے امریکہ، فرانس میں سربراہ حکومت کو نہ صرف آئین کے تحت بلکہ عوامی رائے عامہ کے بعد ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں جیمز میڈیسن نے جمہوریہ کی تعریف نمائندہ جمہوریت کے تحت کی ہے، جو راست جمہوریت کا تضاد مانا جاتا ہے، اور امریکہ میں اب بھی اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہلوانے والے اس تعریف اور امریکہ میں جمہوریت کے بارے میں یہی نظریہ اپناتے ہیں۔ عام طور پر جمہوریہ میں طرز حکومت مختلف ہو سکتی ہے، یعنی کسی سیاسی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جمہوریت میں یا تو تمام عوام کی حکومت ہوتی ہے یا پھر عوام کی بڑی آبادی کی جانب سے اکثریت والی سیاسی جماعت یا افراد حکومت چلانے کے فرائض دینے کے اہل ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں حکومت عوام یا جمہور کی رہتی ہے، اس لیے دونوں طرز حکومتوں کو جمہوریہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ جدید سیاسیات میں جمہوریت اس مخصوص نظریے کا نام ہے جو مجموعی عوامی رائے عامہ پر پروان چڑھتا ہے۔ اس کو دوسرے عوامی نظریات جیسے آزاد خیالی یا روشن خیالی سے منفرد سمجھا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جمہوریہ ایک خود مختار ریاست کا دوسرا نام ہے، لیکن خود مختار ریاست میں ذیلی انتظامی اور سیاسی اکائیاں وجود رکھتی ہیں جو جمہوریہ کے ماتحت رہتی ہیں، یا کئی مواقع پر انتظامی اور سیاسی اکائیوں کو بھی ضرورت کے مطابق آزاد یا پھر وفاقی حکومت کے طرز پر ڈال دیا جاتا ہے۔ کئی سیاسی ماہرین نے فلاح کو کسی بھی ریاست میں بنیادی جمہوری نقطہ گردانا ہے، یعنی کہ سب سے قابل قبول اور عملی جو جمہوری وہ گردانی جائے گی جس کی بنیاد عوامی فلاح و بہبود پر رکھی جائے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جسے آسان الفاظ میں عوام کی حکومت کہا جا سکتا ہے۔ آمریت کے برخلاف اس طرز حکمرانی میں تمام فیصلے عوامی نمائندے کرتے ہیں۔ جمہوریت کی دو بڑی قسمیں ہیں، بلا واسطہ جمہوریت اور بالواسطہ جمہوریت۔ بلا واسطہ جمہوریت میں قوم کی مرضی کا اظہار براہ راست افراد کی رائے سے ہوتا ہے۔ اس قسم کی جمہوریت صرف ایسی جگہ قائم ہو سکتی ہے جہاں ریاست کا رقبہ بہت محدود ہو اور ریاست کے عوام کو یکجا جمع ہو کر غور و فکر کرنا ممکن ہو۔ اس طرز کی جمہوریت قدیم یونان کے شہری مملکتوں میں موجود تھی اور موجودہ دور میں طرز جمہوریت سوئٹزرلینڈ کے چند شہروں اور امریکہ میں نیو انگلینڈ کی چند بلدیات تک محدود ہے۔ جدید وسیع مملکتوں میں تمام شہریوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور اظہار رائے کرنا طبعاً ناممکنات میں سے ہے۔ پھر قانون کا کام اتنا طویل اور پیچیدہ ہوتا ہے کہ معمول کے مطابق تجارتی اور صنعتی زندگی قانون سازی کے جھگڑے میں پڑھ کر جاری نہیں رہ سکتی۔ اس لیے جدید جمہوریت کی بنیاد نمائندگی پر رکھی گئی، چنانچہ ہر شخص کی مجلس قانون ساز میں حاضر ہونے کے بجائے رائے دہندگی کے ذریعے چند نمائندے منتخب کر لیے جاتے ہیں۔
جو ووٹروں کی طرف سے ریاست کا کام کرتے ہیں۔ جمہوری نظام حکومت میں عوام کے دلوں میں نظام ریاست کا احترام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نظام حکومت خود عوام یا عوام کے نمائندوں کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، مگر یہ جذبہ صرف اس وقت کار فرما ہوتا ہے جب عوام کی صحیح نمائندگی اور اراکین مملکت کا انتخاب درست اور شفاف ہو۔ شاہد مختار لودھوی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ سیاست کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں جمہوریت کا جو مطلب سمجھا ہوں کہ ایک ایسا نظام حکومت جس میں مذہب، رنگ، زبان، نسل، شناخت، خیالات کے اختلافات کی بجائے تمام انسان اور حقوق برابر پیدا ہوتے ہوں اور ہر شہری کو فیصلہ سازی اور زندگی گزارنے کا حق ہوتا ہے۔ جمہوریت میں فیصلے کثرت رعایت سے کیے جاتے ہیں جو موجودہ دور میں میری نظر سے نہیں گزرے۔ افراد اور ادارے غلطی سے بالا نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اداروں میں مداخلت نہ کرے تو جمہوریت کی مطلب کی سمجھ آتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اختیارات کو مختلف اداروں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور اگر ادارہ سمجھے کہ جو اختیارات اس کے ہیں ان سے تجاوز نہ کرے تو جاوید ہاشمی اور رضا ربانی کو بولنا نہ پڑے۔ عوام ہی قانون ساز اداروں کے نمائندہ منتخب کرتی ہیں۔ حکومت پالیسیاں بناتی ہے اور انتظامیہ عمل درآمد کرتی ہے۔ اس طرح اداروں میں توازن پیدا ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب جب طاقت اور بندوق کے زور پر حکومت کی جاتی ہے تو ایک شخص تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر براہ راست انتظام حکومت چلانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس ریاست کے عوام پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کہاں ہے جمہوریت اور کہاں ہے عوام کی حکومت۔ تو یہ تھا جی چھوٹا سا آپ کو ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جمہوریت کو آپ سمجھیں کہ جمہوریت کیا ہے، اور جمہوریت کا اصل میں جو میری نظر میں جو اس کے تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی نمائندے کو جب الیکٹ کر کے اسمبلی تک پہنچاتے ہیں تو آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے آپ کے علاقے کی، اور آپ کے سامنے وہ نمائندہ آپ کا جواب دہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دے کر وہاں پہ بھیجا تھا اور یہ مسائل ان کی وجہ سے ہم نے بھیجا تھا اور آپ نے کیا کیا، وہ آپ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو یہ ہماری عوام کو، پاکستانی عوام کو کسی بھی ملک کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کو الیکٹ کریں تو اس کی اہلیت کے مطابق اس کو الیکٹ کریں، نہ کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے اور اس کے پاس مطلب بہت سارا جو سرمایہ ہے تو اس کو آپ دیکھ کر ووٹ دیں کہ میں یہ کبھی کام آ جائے گا۔ اس بات کو نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے اپنے علاقے کی ترقی، اپنے ملک کی ترقی کو دیکھنا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ جمہوریت کو سمجھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جمہوریت کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کو ایک اور انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ کو انفارمیشن دیں گے کسی بھی جو ہے ٹاپک پہ، تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ انفارمیٹیو ورلڈ تنویر، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔